اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تمام شہدائے اسلام، بالخصوص پاکستان میں مکتب علی کے دفاع اور اس مکتب کی محبت کی راہ میں اپنی جانیں دینے والے تمام شہداء، اور بالأخص وہ شہداء جن کے لیے آج کی اس بزم کا، محفل کا، مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یعنی شہدائے مچ جن کی آج 40ویں منائی جا رہی ہے، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ جن عزیز ترین ہستیوں کی یاد میں آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں ان کے رستے پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں، اور تین تقریریں سننا اگرچہ پنجاب میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن درمیان میں جب ذاکر حضرات ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو تنوع اچھی ہوتی ہے، جس کے بعد آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو آج وہ تنوع نہیں ہے، صرف گفتگو ہی گفتگو ہے، تو اس لیے یقین آپ تھک چکے ہوں گے، اور میں آپ کی تھکن میں زیادہ اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی محمد
दुश्मनों पे लानत, पाक बीबी का हक खाने वालों पर लानत, पाक बीबी का घर जलाने वालों पर लानत, पाक बीबी को दरबार बुलाने वालों पर लानत, खुदाए खुदा के कातलों पे लानत। आवाज़े बुलंद सलावत। आपके इस खित्ते के एक बहुत बड़े सियासतदान गुज़रे हैं जिनको आप नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के नाम से याद रखते हैं। उनके कुछ अशआर हैं, यकीनन आपने सुने होंगे, लेकिन जब कभी ऐसे मौके पर इंसान तन्हा बैठकर उनके वो अशआर सुनता है और पढ़ता है तो महसूस करता है कि ये गोया उनकी रूह की आवाज़ थी। और आज भी हर वो शख्स जिसके अंदर एक ज़िंदा रूह मौजूद हो, जिसके अंदर एहसास हो, जिसके अंदर इदराक हो, जिसके अंदर एक आग हो, वो इन्हीं अशआर को अपने जज्बात की तर्जुमानी के तौर पर पेश करता है। वो कहते हैं कि फिर शोरे सलासिल में सुरूरे अज़ली है, फिर शोरे सलासिल में सुरूरे अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नते सज्जादे वली है। गारत गरिए अहले सितम भी कोई देखे, गारत गरिए अहले सितम भी कोई देखे, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है। कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरां, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दो हक़ व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, दो हक़ व सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। हम राह रोवे दश्ते बला रोज़े अज़ल से, हम राह रोवे दश्ते बला रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली आए। तो यकीनन अगर मकतबे अहलुल बैत की रूह की तर्जुमानी हो सकती है तो इस कलाम के ज़रिए से बेहतरीन तर्जुमानी आज भी की जा सकती है। आप जिस मकतब को मानते हैं, इस मकतब का काम लोगों को सिर्फ नमाजी बनाना नहीं है, लोगों को अज़ादार बनाना नहीं है, लोगों को हाजी बनाना नहीं है, लोगों को ज़कात का पाबंद बनाना नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं और दीन का हिस्सा भी हैं, लेकिन पूरा दीन ये नहीं है। दीन क्या है? दीन रोए ज़मीन पर जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज़ बनकर, जालिम की निगाहों में निगाहें डालकर, खड़े रहते हुए कुंद छुरे से ज़बह होने के लिए तैयार रहना और उस तैयारी के साथ नमाज भी पढ़ना और आज़ादारी भी करना है। अगर हम अनबिया की ज़िंदगियों का जायज़ा लें, खुद अइम्मे हुदा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा का जायज़ा लें,
تو وہاں پر جہاں عبودیت نظر آتی ہے، جہاں بندگی نظر آتی ہے، جہاں پر راز و نیاز نظر آتا ہے، جہاں پر دعا نظر آتی ہے، جہاں پر بندگی کی وہ معراج نظر آتی ہے، وہیں پر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اگر استقامت کا کوئی پہاڑ نظر آتا ہے تو وہ پہاڑ بھی اہل البیت ہی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لہذا معاشرے میں جینے کے لیے، کسی بھی معاشرے میں، اور زمانے میں جینے کے لیے کسی بھی زمانے میں، فرائض کے مقابلے میں اپنے وجود کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، چاہے وہ پرانے زمانے کے فرائض ہوں یا آج کے فرعون ہوں، آپ کے پاس ایک ہی نمونہ ہے جس کی عمر تقریباً 250 سال ہے، جس میں سے آپ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ لہذا آپ کو جب ان محمدوں اور معصوم اور پاکیزہ ہستیوں کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں آپ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس ایسے انمول نمونے موجود ہیں کہ ان کو دیکھ کر اپنے عزیز ترین لوگوں کی لاشیں بچھی ہوں تو ہمارے اندر ان ہستیوں کو نمونہ بنانے کے بعد ہمت بھی پیدا ہوتی ہے، حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، سربلندی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ غرور دینی، حمیت دینی، وہ استقلال، وہ سربلندی ہمیں عطا ہوتی ہے، اور انہی شہداء کے پاکیزہ خون کے طفیل عطا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شہادتوں کا سلسلہ ہے اگرچہ تلخ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہم نے ان ہستیوں کی راہ پر زندگی گزارنی ہے تو پھر یہ شہادتیں اس زندگی کا حصہ ہیں، اس سے ہٹ کر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شہادتیں نہیں ہونی چاہیے تو یاد رکھیے، آپ نے ایکسیڈنٹ میں بھی مرنا ہے، بیمار ہو کر بھی مرنا ہے، حادثے میں بھی مرنا ہے، موت ہر صورت میں آنی ہے، لیکن وہ موت جو قوموں کو زندہ کرتی ہے، وہ موت جو شعور عطا کرتی ہے، وہ موت جو کمروں سے گھروں سے نکال کر میدان میں کوہ استقامت بتاتی ہے اور بناتی ہے، وہ موت جو مرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور جینے کا طریقہ بتاتی ہے، وہ موت شہادت کی موت ہے، بشرطے کہ شہادت کی اس موت کا انتخاب انسان شعوری طور پر اور آگہی کے ساتھ کرے، آگہی کے ساتھ۔ اس لیے قرآن نے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے ایک دستور العمل رکھ دیا ہے، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں، مرد، رجال، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ رجال ہیں یہ، مرد ہیں یہ۔ مرد وہی ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھے اور گلا کٹے تو اس کی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو، خوف نہیں، بیچارگی نہیں، ہم بیچارے نہیں ہیں، ہم خوف زدہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے کربلا سے مرنے کا وہ طریقہ سیکھا ہے جو دنیا میں ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا شہادتوں کا جو یہ پہلو ہے، یہ کسی قوم کی حیات کا باعث ہے، یہ زندگی کا باعث ہے۔ اس لیے ایسی آگاہانہ اور شعوری رستے کے انتخاب کے نتیجے میں آنے والی موت کو
ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ وہ خون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ شہید کا خون مردہ معاشرے کے اندر دوڑنے والا وہ خون ہے جو مردہ معاشرے کو حیات بخشتا ہے۔ جب کوئی شخص سوتا ہے تو اس پر آپ جگانے کے لیے پانی چھڑکتے ہیں، لیکن اگر قومیں سوتی ہیں تو قوموں کو سونے سے نجات دلانے کے لیے آپ کو شہادتوں کا تحفہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ گزشتہ تقریباً 50 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کو پڑھیں تو ان 50 سالوں میں تقریباً 27,000 لوگ پاکستان میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، 27,000 لوگ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 27,000 سب کے سب برابر نہیں آئے۔ ان میں سے کچھ راہ چلتے شہید ہو گئے، کچھ کھیتی باڑی کرتے مزدوری کرتے اپنے کسی کام پر جاتے ہوئے شہید ہوئے، کچھ شعوری طور پر میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہونے کے جرم میں شہید ہوئے۔ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے سب کے درجات برابر نہ ہوں، لیکن چونکہ سب کا ایک مشترکہ سرمایہ ہے، اور وہ سرمایہ ہے حب علی و آل علی، مودت علی و آل علی، ولایت علی و آل علی، اس لیے ہمارے لیے وہ سب کے سب شہید ہیں، سب کے سب۔ لیکن شہادتوں کی تاثیر میں فرق ہے، تاثیر میں۔ بعض اوقات جب آگہی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ کوئی قوم شہادت کے رستے کا انتخاب کرتی ہے تو پھر اس شہادت کے نتیجے میں نتائج حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر شہادتیں تو ہوتی ہیں، وہ فرد تو اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے گلا کٹا کر، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے علی کی ولایت کے جرم میں گلا کٹا کر، لیکن قوم کو جو اس سے فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں اب آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آیا میں کچھ اور سوچ کے تھا، لیکن چونکہ آپ سب سوئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، سویا ہوا نہیں کہوں گا، تھکے ہوئے تھے، خاموش تھے، اس لیے میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو جگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلوات بھیجیے بھر محمد و آل محمد۔ دیکھیے بعض اوقات افراد کی تعداد کم ہوتی ہے جامع شہادت پانے کے میدان میں، لیکن ان کی تاثیر بڑی عظیم اور بہت ہی دور رس اور گہری ہوتی ہے۔ بعض اوقات افراد کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات معاشرے پر گہرے نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس قوم پر کہ اپنے شہیدوں کو وہ کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، اور پھر ان شہداء کے مقصد پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس راہ میں، کس انداز میں، کس پیغام کے ساتھ، کون سا پیغام زندہ انسانوں تک پہنچاتے پہنچاتے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف 72 شہداء کا واقعہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ 120 شہداء ہوں گے، چونکہ 72 کم ترین تعداد ہے، زیادہ تعداد بھی لکھی گئی ہے، لیکن ان 72 شہداء کے خون کے اندر جو پیغام تھا وہ پیغام عصر کربلا میں دفنایا نہ جا سکا۔ 1500 سال گزرنے کے بعد آج بنی نوع انسانیت کے درمیان، 7 ارب انسانوں کے درمیان اگر حریت کا، استقامت کا، برداشت کا، ظلم سے نبرد آزما ہونے کا، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوہ استقامت بننے کا کوئی استعارہ روئے زمین پر تاریخ انسانیت میں موجود ہے تو اس کو شہدائے کربلا کہا جاتا ہے۔ گہرائی دیکھیے،
گہرائی بھی دیکھیے اور وسعت بھی دیکھیے، گہرائی بھی اور وسعت بھی۔ لیکن یہ جو وسعت پیدا ہوئی، جو خود شہداء کے خون کی تاثیر تھی، اس تاثیر کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ پہلو کم از کم اتنا ہی اہم ہے جتنا شہداء کے خون کی تاثیر کا پہلو اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن ہستیوں نے کربلا کے واقعے کے بعد، عصر عاشور کے بعد شہداء کے اس پاکیزہ لہو کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچانے میں جس پامردی اور استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ استقامت، وہ پامردی، وہ ہمت، وہ حوصلہ اگر نہ ہوتا تو آج کربلا بھی زندہ نہ ہوتی۔ یہ کس کا کام ہے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جو وارث کربلا ہے۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زندہ لوگوں نے ان جانے والوں کی راہ کو زندہ نہ رکھا اور اس پیغام کو گھر گھر نہ پہنچایا، شہداء کی ہمت، حوصلے اور ان کے کارناموں سے اپنی نسلوں کو آشنا نہ کیا، اور شہادت کا شوق اگر اپنے دودھ کے ساتھ ماؤں نے اپنے بچوں کو نہ پلایا، تو پھر کربلا 61 ہجری میں مر جائے گی، اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو پائے گی۔ یہ کام زینب کبریٰ نے کیا ہے، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ کام کربلا کی ان شہادتوں سے چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ چونکہ چھوٹا نہیں ہے اس لیے ہم پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ شہادت کے اس کھلے دروازے کو بند نہ ہونے دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بند نہ ہونے دیں، لوگوں کے اندر مایوسی نہ پھیلنے دیں، لوگوں کے اندر ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کو نیچے نہ آنے دیں، ان کے حوصلوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ کرتے رہیں، مایوسی کو ان سے دور کرتے رہیں، شہادت کا شوق ان کے اندر بھرتے رہیں، تاکہ کبھی بھی میدان عمل میں ولایت علی کا دفاع کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہ ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے۔ اگر یہ شعور کسی قوم میں پیدا ہو تو شہداء کے خون سے بہت استفادہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شعور پیدا نہ ہو تو پھر شہداء کا خون ان کی حد تک بہت مفید ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے وہ تاثیر نہیں رکھتا۔ میں دو مثالیں میں نے عرض کی، دو مثالیں میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ آپ ذرا عراق کا جائزہ لیں، آج کے عراق اور صدام کے دور کے عراق میں کتنا فرق ہے؟ توجہ چاہیے آپ کی، توجہ۔ آج کے عراق اور صدام کے دور کے عراق میں کتنا فرق ہے؟ صدام نے تقریباً 3 دہائیاں عراق پر حکومت کیا ہے۔ کتنے؟ 3 دہائیاں۔ ان تقریباً 3 دہائیوں میں جب اس کی حکومت چلی گئی تو بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی، وہ رپورٹ بی بی سی میں نشر ہوئی، جس میں اس نے کہا کہ صدام نے اپنے اس 30 سالہ اقتدار میں 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ کتنا؟ 28 لاکھ لوگوں کا۔ لیکن صدام کو امریکیوں نے ہٹایا، خود عراقی گھروں میں بیٹھے رہے۔ 28 لاکھ لوگ، اگر یہ مبالغہ نہیں ہے، اگر یہ درست فگر ہے، اگر 1 لاکھ لوگ بھی 1 لاکھ شہادت اس طرح سے دینے کی بجائے میدان میں اتر کر موت کو گلے لگانے کے لیے شعوری طور پر کھڑے ہو کر اگر شہادت دیتے تو صدام پہلی دہائی کے پہلے حصے ہی میں فنار ہو چکا ہوتا۔
یہ بات ہے یا نہیں؟ 30 سال تقریباً اس قوم نے شہادتیں دی، اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں دی، لیکن اس قوم کی تقدیر میں ان شہادتوں کے نتیجے میں تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان شہادتوں کے پیچھے ہدف اور شعور کار فرما نہیں تھا۔ وہ جو وارث شہداء کہلاتے تھے، انہوں نے ان شہداء کے خون کی پاسداری نہیں کی۔ میں جب پہلی دفعہ صدام کے فوراً بعد عراق گیا، ایک ساتھی نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہا ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا صدام گیا کیا تمہارا تاثر ہے؟ اس بزرگ اور بوڑھے نے کہا کہ ہم عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں تمہارے لوگ شہید ہوئے، تو تم لوگ اگر کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف اور اپنے شہداء کی مظلومیت کا پرچم لے کر میدان میں نکل آتے، تو اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں نہ دینی پڑتی، کیوں نہیں نکلے تم لوگ؟ تو اس نے جو بات کی وہ بات سننے والی بھی ہے، سمجھنے والی بھی ہے، اپنے پلے باندھنے والی بھی ہے، اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے والی بھی ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ صدام نے ہمارے بدن کو مارنے سے پہلے ہمارے ارادوں کو مار دیا تھا۔ ہمارے بدن کو مارنے سے پہلے ہمارے ارادوں کو اور ہمارے شعور کو مار دیا تھا۔ ہماری قوم مایوسیوں کے دلدل میں پھنس چکی تھی، ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ ایک دوست دوسرے دوست پر اعتماد نہیں کرتا تھا، یہی کہتا تھا یہ ان کی ایجنسی کا بندہ ہے، دوسرا پہلے کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ اس کی ایجنسیز کا بندہ ہے۔ نتیجتاً معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد کرنے والے 100 بندے کھڑے نہیں ہو پائے۔ یہ کون سا ہتھ کنڈا ہے؟ یہ بدن کو مارنے سے زیادہ بڑا ہتھ کنڈا اور بڑا ہتھیار ہے، پروپیگنڈا۔ کسی قوم کے اندر بد اعتمادی پیدا کرنا، کسی قوم کے اندر مایوسی پیدا کرنا، کسی قوم کے لوگوں کو ایک دوسرے سے اتنا بدظن کر دینا کہ ان کے بقول بیوی شوہر کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتی تھی، بیٹا باپ کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا، بھائی بھائی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ کہیں یہ حزب باس کے ایجنٹ نہ ہو، اس لیے کوئی بھی حریت اور استقامت کے حوالے سے ایک بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ آج آپ کے معاشرے میں بھی اسی طرح کی فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے، مسلسل۔ میں نے کہا نا کہ اس بات کو ہمیں اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ وہی عراق جہاں پر اس طرح کی کیفیت تھی، صدام گیا، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، آج عراق استقامت اور مقاومت کی دنیا میں فرنٹ لائن کا وہ ملک ہے جو اپنے ہی اندر امریکیوں سے براہ راست بغداد کی سڑکوں میں لڑ رہا ہے اور ان کے حوصلے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے شہداء کے خون سے سیکھا۔ ان کے اندر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ماضی سے سیکھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، ماضی کے تلخ تجربوں سے سیکھا۔ اور اس کے مقابلے میں جہاں پر 28 لاکھ مارے گئے، اس کے مقابلے میں آپ لبنان کو دیکھیں، آپ ایران کو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کم تعداد میں لوگوں نے شہادت دی، لیکن چونکہ پیچھے قوم کے اندر شعور موجود تھا اور اس قوم کو یہ پتا تھا کہ دشمن کی اصل سازش ہے کیا، لہذا دشمن کی کسی سازش کو اس قوم نے پنپنے نہیں دیا، اور تمام تر پروپیگنڈوں اور سازشوں کے باوجود پوری استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑی رہی، اور ایران کے اندر شاہ کو نکال دیا گیا اور بیروت اور لبنان کی سرزمین سے اسرائیل کو نکال دیا گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب
کوئی قوم اپنے شہداء کے پاکیزہ لہو کا درست بجا اور درست جگہ پر استعمال کرنا سیکھتی ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے کہ ہمیں کئی حوالوں سے بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، کئی حوالوں سے۔ کہیں پر آپ کو شیعہ سنی کے تقسیم میں بانٹنے کی کوشش کی جائے گی، کہیں پر پھر جغرافیائی حد بندیوں اور قومیتوں میں بانٹنے کی کوشش کی جائے گی، اور کہیں پر پھر فکری گروہوں میں بانٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ دشمن ایک کوشش کرے گا اور دوست اس میں 10 گنا اپنا حصہ ملائیں گے، اور نادانی میں ملائیں گے، بے اختیار ہو کر نادانی میں۔ یہ جو ماحول بنتا ہے، اس ماحول کو ہمیشہ اہل عقل، اہل دانش، اہل علم، اہل فکر روکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر مایوسی کو پھیلنے نہ دیں، چونکہ دشمن آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ دشمن، میں ایک چھوٹا سا، اذان ہو رہی ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا بالکل بیان کر کے اسی کی تکمیل میں ختم کرتا ہوں گفتگو۔ جب 2013 کا واقعہ ہوا پنڈی میں، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی سازش تھی عزاداری سید الشہداء کو پورے ملک میں روکنے کے حوالے سے۔ ایک انہوں نے آغاز کیا تھا، ایک میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں ہم تقریباً شاید 12-15 لوگ تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ چلیں، آپ گفتگو کریں۔ میں پہلے نہیں مانا، جب انہوں نے اصرار کیا تو میں چلا گیا۔ گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے۔ جب نکلنے لگے تو جن لوگوں سے میٹنگ چل رہی تھی انہوں نے مجھے روک لیا اور باقیوں سے کہا کہ آپ لوگ نکلیں، ہمیں ان سے کوئی کام ہے۔ میں نے فوری طور پر کہا کہ جو آپ کو بات کرنی ہے ان سب کے سامنے کریں، انفرادی طور پر تو میرا کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سے، جو بات کرنی ہے سب کے لیے ہے۔ کہا نہیں آپ سے خصوصی بات ہے۔ میرا ادھر اصرار بڑھا کہ نہیں آپ بات کریں سب کے سامنے، ان کا اصرار ہے نہیں صرف آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اب آخر کار مجبور ہوئے، میں کھڑا ہو گیا، باقیوں نے خود کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ بات سنیں، ہم نکلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اکیلا، تو مجھ سے وہ ریاستی عہدیدار کہنے لگے کہ حضور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ قاضی حسین احمد سے اور مولانا فضل الرحمان سے گفتگو کیجئے تاکہ مسئلے کو آپس میں بیٹھ کر حل کیا جا سکے۔ تو میں نے کہا آپ نے یہی بات کرنی تھی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اس میں کون سی ایسی بات تھی جو دوسروں کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ کہا نہیں وہ ہم چاہتے ہیں صرف آپ سے کریں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ آنے والے میٹنگ کے شرکاء کے درمیان آپ ایک شک اور شبہے کی فضا پیدا کر کے ان کے آپس کے اتحاد کو توڑیں۔ آپ یہ چاہتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے یہ بہانہ بنایا ہوا تھا۔ بیوروکریسی ہمیشہ انہی خطوط پر کام کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی دوست نہیں ہے۔ ہم میں سے چونکہ ہمارے ہر ایک کے اندر ایک فرعون، ایک لومڑی، ایک عیار صفت انسان چھپا ہوتا ہے جو ہمیں ہمیشہ بے راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ ہم پھسل جاتے ہیں اور فوراً دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعتماد کا فقدان، اعتماد کا ٹوٹنا۔ اور جہاں اجتماعی کام میں اعتماد ٹوٹ جائے وہیں پر دشمن سب سے پہلے آپ پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس چیز پر توجہ دیجئے۔ یہ جو آپ کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی ایک شخص ایک جھوٹی بات ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد آپ ثواب سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کو وہ بھیجتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آپ ثواب نہیں کرتے، آپ گناہ کبیرہ میں اس کو پھیلانے میں ساتھ دیتے ہیں، اور اسی سے آپ اپنے ثواب کی نیت سے کیے ہوئے عمل سے دین کے پیکر پر تلوار سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ لہذا دشمن کے ہتھ کنڈوں کو پہچانیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے،
شہداء کے خون کے پیغام کو زندہ کیجئے اور ملت کے اندر مایوسی پھیلانے کی جگہ حوصلہ اور ہمت پیدا کیجئے. یقینی طور پر شہداء کے خون کا اثر آپ کے سامنے آ کر رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.